صفحہ نمبر 235، 10واں پارہ، سورۃ الانفال، آیت نمبر 42۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب کہ تم ارلے کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ مشرکین مکہ پرلے کنارے پر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، سمندر کے ساحل کی طرف۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر کے وقت مقرر کرتے تو تمہارا اختلاف ہوتا وعدے میں۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے کر ڈالنا مقرر کر چکے تھے اللہ ایک کام کا جو کہ مقرر تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جو ہلاک ہو دلیل کے بعد، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے تو وہ زندہ رہے دلیل کے بعد،
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ نے دکھلایا آپ کو کافروں کی فوج، اللہ نے آپ کو کافروں کی فوج دکھلائی آپ کی نیند میں تھوڑی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر آپ کو زیادہ تعداد میں دکھلاتا تو تم لوگ نامردی کرتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس کام کے اندر جھگڑا کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا تمہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب اللہ نے تمہیں کافروں کی فوج دکھلائی جب کہ وہ تم سے لڑے، تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے تھے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم دکھایا اللہ نے ان کی آنکھوں میں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ فیصلہ کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کام کا جس کا کرنا مقرر ہو چکا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس سورت کی 41ویں آیت ہے، جس کا درس کل کے سبق میں گزرا۔ اس آیت میں رب العالمین نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا کہ کل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5 حصوں میں سے 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور اس بیت المال کے اندر اس 5ویں حصے کی تقسیم پھر اس طرح ہوگی کہ ایک حصہ اللہ کے رسول کے لیے، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ تو یہ 5 حصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے ساتھ جتنا نبی علیہ السلام جس کو عطا فرمائیں تو یہ اللہ نے ان کے اختیار میں دیا۔ جو جتنا مستحق ہے اس کو اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا اختیار تھا۔ اور جو باقی 4 حصے تو ان میں سے سوار کو، جو گھوڑے پر سوار ہو کر جس نے جنگ کی تو اس کو 2 حصے ملیں گے، اور جس نے پیدل جنگ کی تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ تو تھا اس پچھلی آیت میں جو رب العالمین نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار بیان فرمایا۔ ان آیات میں رب العالمین نے غزوہ بدر کا مختصر سا پس منظر بیان فرمایا ہے، نقشہ کھینچا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ غزوہ بدر جو ہوا یہ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوا کہ پہلے اس کی ترتیب بنائی گئی ہو، آپس میں مشاورت کی گئی ہو، مسلمانوں نے آپس میں مشاورت کی، کافروں نے، مشرکوں نے آپس میں مشاورت کی، اور پھر ایک وقت مقرر کیا گیا، پھر اس میں جنگ ہوئی، کافروں کو، مشرکوں کو شکست ہوئی۔ بالکل ایسے نہیں ہوا۔ یہ جو جنگ ہوئی یہ آنن فانن ہوئی،
کیسے آنن فانن ہوئی؟ مسلمان نکلے تھے اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے جو شام سے آ رہا تھا، مکہ والوں کا، جس میں بہت زیادہ مال تھا، اور مکہ کے تقریباً ہر بندے نے، ہر مرد و عورت نے اس میں اپنا مال، اپنا سونا جمع کروایا تھا تجارت کے لیے۔ تو بہت منافع کے ساتھ یہ واپس پلٹا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ لے کر ان اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ان کی مالی، ان کی جو قوت تھی اس کو حاصل کر کے ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دینا چاہتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، کیونکہ قافلے کے ساتھ تقریباً 50-60 بندے وہ سارے کے سارے تھے، تو اس قافلے کو لینے کے لیے 313 بہت تھے۔ جب وہ وہاں پہ قریب پہنچے تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پیچھے ہیں قافلے کو لینے کے لیے۔ اس نے فوراً ایک بہت تیز رفتار گھوڑے کو ایک بندہ سوار کیا، اور پھر اس نے دوڑایا مکہ کی طرف، اور جا کر ان کو اعلان کر دو، دور سے آوازیں لگانی شروع کر دو کہ اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ۔ چنانچہ ابو جہل وہاں پہ اعلان کرتا ہوا پورے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو لیا اس نے، اور ہر بندے کو اس نے جمع کیا۔ 1000 کا تقریباً لشکر لے کر، مال و دولت سے لیس، اسلحہ سے لیس، اور گھوڑوں سے، اونٹوں سے لیس، ہر قسم کا اس نے جنگی ہتھیار لیا، اور مسلمانوں کے وہ اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے نکل پڑا کہ آج ہم ان مسلمانوں کی طبیعت ذرا صاف کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آج ہمارا قافلہ لوٹا گیا، ہمارا قافلہ پکڑا گیا، تو پھر ہمارا، چونکہ ہر وقت کا گزرنا یہاں سے مدینہ سے اور اس کے قرب و جوار سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے تجارتی قافلے لے کر، تو یہ تو ہر دفعہ ہمارا راستہ روکیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کو ذرا اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے انہوں نے 1000 کا لشکر لیا، اور وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ اب ادھر سے وہ سمندر کے ساحل سے ہوتا وہ بھی بچ گیا قافلہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بتلا دیا کہ اب مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے، اب بتاؤ قافلے کے پیچھے جانا چاہتے ہو یا اس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے تو یہ اختیار لیا کہ ہم کافروں سے لڑیں گے۔ اس انداز سے اچانک یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا، اور مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑنا پڑ گیا، ورنہ یہ کہ بڑی کوئی پلاننگ یا کوئی ترتیب کے ساتھ یہ کافروں سے مقابلہ نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم اس میں باہمی مشاورت کرتے یا وقت طے کرتے تو پھر کبھی بھی یہ تمہاری جنگ نہ ہوتی، تم میں سے کوئی ایک لشکر بھی وہاں پہ نہ پہنچ پاتا۔ کیوں؟ مسلمان سوچتے کہ ہماری تو طاقت بڑی کمزور ہے، ہم تو تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، اور سامان بھی نہیں ہے، جنگ کے آلات بھی نہیں ہیں، اور بھی کئی معاملات اور وقتی مفادات اور وہ سارے سامنے ہوتے ہیں بندے کے، اور کافر وہ بھی اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہوتے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر ڈال دیتا، تو اس وجہ سے وہ بھی نہ نکلتے۔ تو رب العالمین نے چونکہ حق کا بول بالا کروانا تھا، اپنے دین کو غالب کرانا تھا، اس لیے اللہ نے یہ سارا اپنی قدرت تکوینی معاملات میں یہ سارا کام کروایا۔
مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور پھر اللہ نے وہاں پہ خصوصی طور پہ مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو تہ تیغ کیا اور ان کو ذلیل و خوار کیا اور بڑی ذلت و شکست سے دوچار کیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ منظور ہو چکا تھا، یہ اللہ کی سارے جو اللہ کے تکوینی امور ہیں، معاملات ہیں، تو ان کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو اور کافروں کا اجتماع کروانا ہے، لڑائی کروانی اور پھر مسلمانوں کو فتح عطا کرنی ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کیونکہ یہ جو لڑائی تھی یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ تھی۔ اس جنگ کے بعد ہر بندے کو پتہ چل گیا، ہر بندے کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ سچا دین ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو مشن لے کر آئے ہیں، وہ سچا دین اور سچا مشن ہے۔ اب جو بندہ اس میں مرا تو وہ بھی دلیل دیکھنے کے بعد، اس وضاحت کے بعد مرا، اس نے اپنی آنکھوں سے حق کا بول بالا دیکھ لیا، دین اسلام کو سچا جان کر مرا، اور جو زندہ رہا تو وہ بھی اسی وضاحت کے بعد زندہ رہا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے ایک اور اپنی قدرت کا کرشمہ یہاں پہ یہ دکھایا مسلمانوں کو، چونکہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کرنی تھی، مسلمانوں کو غالب کرنا تھا، اور مسلمانوں کے حوصلے اللہ نے بلند کرنے تھے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو دکھلایا کہ تمہارے مقابلے میں جو فوج ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے، حالانکہ وہ تو 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تاکہ ان کے دل مزید قوت میں آ جائیں، یہ حوصلے میں آ جائیں، او کوئی نہیں ہے تھوڑے جائیں نے اسی انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا، یہ تو تھوڑے سے ہیں، تاکہ یہ ہمت کے ساتھ جواں مردی کے ساتھ لڑیں، ان کے حوصلے پست نہ ہوں۔ اور کافروں کو ہم نے دکھایا کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، تاکہ وہ بھی مزید ہمت کے ساتھ آئیں، پیچھے نہ ہٹیں، اور جب وہ آئیں گے تو پھر مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہوں گے۔ اگر ہم ان کو مسلمان زیادہ دکھاتے تعداد میں تو پھر کیا ہوتا، ان کے اندر رعب طاری ہو جاتا، اور اس رعب کے اندر آ کر مرعوب ہو کر وہ شاید جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے، لڑائی میں نہ آتے، اور اللہ نے جو مسلمانوں کو غلبہ عطا کرنا تھا وہ غلبہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کافروں کی نگاہ میں تھوڑا دکھایا، اور کافروں کو مسلمانوں کی نگاہ میں تھوڑا دکھایا، تاکہ یہ دونوں آپس میں جب لڑے تو پھر جب لڑیں گے تو پھر میری مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی، جیسے پچھلی آیات میں فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان لو کہ بے شک تمہارا حامی اور تمہارا مددگار اللہ ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہیں۔ اور یہی خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دکھلایا گیا کہ کافر بہت تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے کافر ہیں جو تمہارے مقابلے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا اگر ہم ان کو تمہاری نگاہوں میں زیادہ دکھاتے نا کہ کافر بہت زیادہ ہیں، تم ان کو دیکھتے کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو پھر ایک انسانی فطرت ہے نا کہ وہ کثیر تعداد کو دیکھ کر ذرا تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، یہ تو اتنے زیادہ ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں تعداد کے اندر، لَفَشِلْتُمْ، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہو جاتے، تم اس جواں مردی سے اور اس ہمت سے نہ لڑتے جس طرح تم لڑے ان کو تھوڑا سمجھ کر، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور
تمہارا آپس میں شاید اس جنگ کے معاملے میں اختلاف بھی ہو جاتا، بعض کہتے بھئی لڑتے ہیں، بعض کہتے نہیں لڑتے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں اس اختلاف سے بچا لیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، بچایا کس نے؟ اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا رکھ دیا ہے۔ اب آپ ترجمے کی طرف غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، جب کہ تم مدینہ کے قریبی کنارے پر تھے، یعنی جس طرف تمہارا خیمہ لگا ہوا تھا، تمہارے خیمے تھے، تو یہ مدینہ کے قریب تھا۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور دوسرے کنارے پر جس طرف مشرکین کے خیمے لگے ہوئے تھے وہ مدینہ سے دوسری طرف کنارہ مدینہ سے دور۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے کی طرف ساحل سمندر کی طرف تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، چونکہ یہ جنگ آنن فانن ہوئی، لیکن اگر یہ جنگ تمہارے مشورے کے ساتھ ہوتی، وعدہ کے ساتھ ہوتی، وقت مقرر کر کے ہوتی، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو پھر نہ پہنچ پاتے تم وعدے کے مطابق تم وہاں پہ پہنچ نہ پاتے۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے کافروں کو، مشرکین کو مغلوب کرنا ہے، مسلمانوں کو غالب کرنا ہے۔ کان مفعولا، اللہ کے کاغذوں کے اندر، لوح محفوظ کے اندر یہ فیصلہ لکھا جا چکا تھا کہ یہ معاملہ ہو کر رہے گا، مسلمانوں کو اللہ بدر کے اندر فتح عطا فرمائیں گے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ وہ لوگ ہلاک ہوں جنہوں نے ہلاک ہونا ہے۔ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ فتح اور نصرت اور دین کا سچا ہونا جان لیں۔ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس دین کا سچا ہونا جان کر ہلاک ہوں، دین کا سچا ہونا ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ دین اسلام سچا مذہب ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، ان کو یہ ان کے سامنے حقانیت واضح ہو جائے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے تو دلیل جان کر رہے، حق اس کے سامنے واضح ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے، اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب کہ اللہ نے دکھلائی آپ کو کافروں کی فوج، فی منامکا، آپ کی نیند میں، فی منامکا، آپ کی نیند میں، قلیلاً، بہت تھوڑی سی فوج دکھلائی، تھی تو زیادہ، 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اللہ نے ہمت بڑھانے کے لیے بہت مختصر اور بہت تھوڑی سی فوج دکھلائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، یہاں پہ فی منامکا کے اوپر آپ یہ مسئلہ سمجھتے جائیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیند فرماتے تھے، آپ کو بھی خواب آیا کرتے تھے، اور اس کے بہت سارے واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منام کا لفظ ہے، منام کا، نیند کا۔ تو نیند کس کو آتی ہے؟ ہاں جی، نیند انسان کو آتی ہے، نیند فرشتوں کو، نوری مخلوق کو نیند نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو آج ہمارے اس معاشرے میں جو بات مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، ہاں جی، اللہ کے نور میں سے نور تھے، تو یہ نظریہ کفریہ نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔
نیند سے پاک یا تو اللہ ہے یا اللہ کی مخلوق میں سے فرشتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی۔ انسان ہو، جنات ہوں، حیوانات ہوں، یہ سارے نیند کے محتاج ہیں۔ جب تک یہ آرام نہ کر لیں، نیند نہ کر لیں، اس وقت تک یہ ذہنی طور پہ بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رب العالمین نے یہاں پہ منام نیند کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ تو خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کافروں کی بہت مختصر سی تھوڑی سی فوج دکھلائی۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر کافروں کی فوج اللہ تمہیں زیادہ دکھلا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم نہ مردی کرتے، تم کم ہمت ہو جاتے، جواں مرضی سے نہ لڑتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور البتہ تم اختلاف کرنے لگتے اس کام میں، جھگڑا کرنے لگ جاتے، تم اپنی مختلف رائے دینی شروع کر دیتے، بعض کہتے جنگ کرنی چاہیے، بعض کہتے نہیں کرنی چاہیے، اختلاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں کم ہمتی دکھانے سے بھی بچا لیا، اختلافات سے بھی بچا لیا، اور یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ دلوں کے راز جاننے والا کون؟ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہو ضمیر واحد کی، ہاں جی، ہو واحد کے لیے بولا جاتا ہے، تثنیہ یا جمع کے لیے یہ نہیں بولا جاتا۔ تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہو کا جو یہ حرف ہے یہ واحد کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہی جاننے والا ہے دلوں کے بھید اور دلوں کے راز۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، دکھلایا کس نے؟ ہاں جی، دکھلایا کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا یا اللہ نے دکھلایا؟ ہاں جی، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں بھی اللہ کے محتاج تھے، دیکھنے میں بھی، ہاں جی، اپنے اختیار سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اپنے اختیار سے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، خواب بھی کس نے دکھلایا؟ اللہ اکبر۔ جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ لے گیا آپ کو، اللہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، خود جانے کا اختیار بھی نہیں، کون لے کر گیا؟ اللہ۔ اور آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے پیغمبر کو اپنی خاص نشانیاں، ہم دکھائیں اپنے پیغمبر کو اپنی خاص نشانیاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ نے وہاں پہ ان کو نشانیاں دکھلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، مکہ میں بیٹھے ہوئے آپ بیت المقدس کے حالات کو تو نہیں دیکھ رہے تھے، وہاں پہ جو مقامات یا اللہ کی خاص نشانیاں تھیں وہاں پہ نہیں دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے پہلے وہاں پہ ان کو پہنچایا اور پھر ان کی وہاں پہ خاص اپنی قدرت کی نشانیاں بھی وہاں پہ دکھلائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ بھی خواب کے اندر رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافروں کی بہت مختصر سی جماعت دکھلائی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ نے اے مسلمانوں تمہیں بھی کافروں کی فوج دکھلائی۔ پہلی آیت میں کیا ذکر تھا کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلائی، اور اس اگلی آیت میں خواب کا ذکر نہیں ہے بلکہ جیتے جاگتے
کافروں کے آمنے سامنے جنگ کی حالت میں اللہ نے مسلمانوں کو یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم، اور تم اپنی آنکھوں سے ان کو تھوڑا دیکھ رہے تھے، ان کی قلت دیکھ رہے تھے، تعداد کے اندر ان کو کم دیکھ رہے تھے. ہاں جی، اور یہ کون دکھا رہا تھا؟ حقیقت میں تو زیادہ تھے، لیکن اللہ ان کو تھوڑا کر کے دکھلا رہا تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں. یریکموہم، اللہ تمہیں دکھا رہا تھا کافروں کی فوج، اذ التقیتم، جب تم مٹھ بھیڑ ہوئے آپس میں، جب تم کافر اور تم لڑے آپس میں، فی اعینکم، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، قلیلاً ان کو تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کو، مشرکین کو، ان کی آنکھوں میں اللہ تمہیں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا. ان کو، تم تو حقیقت میں بھی تھوڑے تھے نا، اور اللہ ان کو دکھا بھی تھوڑا رہا تھا تاکہ ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں اور وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلیں، آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ کر ڈالے اللہ وہ کام جس کا کرنا مقرر ہو چکا تھا، یعنی وہ فتح. اللہ نے جو فتح لکھ دی تھی تو وہ اللہ حقیقت میں بھی اس کو فتح مسلمانوں کو دلانا چاہتے تھے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور حقیقت، یہ تو سارے پیچھے اسباب تھے نا، جہاد کے ظاہری اسباب فتح کے، اور حقیقت میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ سارے کام کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ سارے فتوحات بھی ہوتی ہیں، اور اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ سارے ظاہری اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حق میں کر دیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے.